لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِهِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم. محترم و معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس خداوند قدوس نے جماعت اسلامی ہند شہر جے پور کو اس بات کی توفیق دی کہ ایک 15 روزہ مہم 16 تا 31 جولائی میں انعقاد کی جائے، جس کا عنوان امام انسانیت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کے مختلف دعوت کے ادوار، آپ نے جو امامت کی ذمہ داری نبھائی اور جس طریقے سے آپ نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے مختلف حصوں کے اندر پہنچایا، آپ کا کارنامہ، یہ ساری چیزیں ہمارے برادران وطن اور ہمارے مسلم بھائیوں کے پاس پہنچے. اسی سلسلے کی ایک مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں آپ کی زندگی کا عمومی خاکہ جو ایک عام سامعین کے سامنے، ایک عام سامع کے سامنے آ جائے. میں نے قرآن کریم کی جو یہ آیت آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 124ویں آیت کی جو تلاوت کی ہے، اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کے اندر آزمایا اور ان سب باتوں کے اندر وہ کھرے اترے، پورے اترے، انہوں نے اس کو مکمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں ان کو یہ کہا کہ میں تم کو دنیا کے تمام انسانوں کا پیشوا، قائد اور امام بناتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ عہد میری اولاد کو بھی پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے. برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت نمرود کی حکومت میں خصوصی طور پر ظلم، زیادتی اور ہر طرح کے مظالم جو ہے وہ روا تھے، اور تہذیب اور تمدن جو ہے طبقات میں تقسیم تھی. ایک طرح کی ورن ویوستھا تھی. پروہتوں کا ایک معاملہ تھا، عوام کا ایک معاملہ تھا، تجار اور بزنس میں اور جو شرفا تھے ان کے ساتھ الگ رویہ کیا جاتا تھا. ان کے ساتھ سزاؤں کا معاملہ، ان کے گناہوں کی سزا کم زیادہ کا معاملہ، ان کے دیگر دوسرے امور کے اندر بھی تفاوت اور فرق تھا. یہ اس طرح کی ویوستھا اور اس طرح کا نظام جو ہے، جو بالکل بھی مساوات کے خلاف تھا، وہ رائج تھا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ وہ پورا کا پورا ماحول شرک کا ماحول. شرک کی بنیاد یہ ہے کہ شرک اپنے ساتھ بے حیائی کو لاتا ہے، ظلم کو لاتا ہے، ناانصافی کو لاتا ہے، اور اس طرح کی تمام معاشرتی اور اخلاقی برائیاں جو ہے وہ شرک کے ثمرات ہوتی ہیں. تو اس معاشرے کے اندر بھی یہ تمام ثمرات جو ہے، یہ برائیاں جو ہے یہ موجود تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے بد اخلاقی اور دیگر دوسرے امور بھی جو ہے عام تھے. ایسے میں آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے، وہ خاندان جو ہے وہ راج پروہت کا خاندان تھا. کہیں اس کے نام کا ذکر آتا ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ آپ کے والد کا نام تاریخ تھا، یا
قرآن نے ذکر کیا کہ آزر جو ہے اس کا نام تھا، تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی پروہت تھے، اور پروہت ہونے کی بنیاد پر آپ کی زندگی چاہتے تو آرام سے گزر جاتی، لیکن آپ نے اپنے ابتدائی اور جوانی کے وقت میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کو، جو مشہور واقعہ ہے سورج کا، چاند کا، تاروں کا، دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی حاکمیت، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا، آپ کی ربوبیت کو تسلیم کیا، اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا آپ نے۔ اور اس کے بعد میں آپ نے اپنی دعوت کے مرحلے کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی آواز کو، اللہ کی چاہ کو لوگوں تک پہنچایا۔ دعوت اللہ کا کام آپ نے بہت ہی جامع اور ایک بہترین انداز سے کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے باپ کو دعوت دی اور کہا کہ اے میرے ابا، آپ جن کو پوچھتے ہو کیا وہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ کیا وہ جواب دیتے ہیں؟ وہ اپنے لیے بھی کچھ چیز کر سکتے ہیں؟ اور ان کے سامنے توحید کی بہترین جو ہے مثالیں دی کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا جو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات بیان کی۔ اس کے بعد میں آپ نے اپنے والد کے بعد عوام کو، وہاں کی جو جنتا تھی، عوام جو تھی، اس قوم کو پیغام حق اور توحید کی جو ہے تعلیمات دی، اور اس کے لیے آپ نے نئے طریقے جو ہے ایجاد کیے، سمجھانے کے، دلیل دینے کے، کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ڈوب جاتی ہے، کس طریقے سے یہ فنا ہو جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی ان کا خالق ہے، اور جو خالق ہے اصلاً وہی معبود ہے، جو خالق ہے اصلاً وہی، اسی کے حکم چلنا چاہیے، اسی کی اطاعت ہمیں جو ہے کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے جو ہے اپنے لوگوں کو، اس کے ذریعے نمرود کو پتہ چلا کہ صاحب ایسی دعوت دی جاتی ہے، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے تمام بتوں کو توڑ کر جو بڑا بت تھا اس پر اس کا کلہاڑا ڈال دیا، اور جب لوگ میلے سے واپس آئے تو پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا؟ تو کہا کہ ابراہیم کو میلے میں نظر نہیں آیا تھا علیہ السلام، ہو سکتا انہوں نے یہ کیا ہو۔ تو آپ کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ اس سے پوچھ لیجیے، آپ جو آپ کا بڑا معبود ہے ان سے پوچھیے آپ۔ تو انہوں نے کہا کیا یہ بولتا ہے؟ کیا یہ جواب دے گا؟ تو آپ نے کہا کہ جب یہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اپنی مدد نہیں کر سکتا، آپ کا جواب نہیں دے سکتا، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کام کی یا اس چیز کی پاداش میں ان کو نمرود کے سامنے پیش کیا۔ تو نمرود نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ لاؤ، دو لوگوں کو لے کے آئے، اور ایک کو پھانسی ہونی تھی۔ پوچھا تم کو کیا؟ بولا مجھے پھانسی ہونی ہے۔ تو بولے ہم نے تم کو رہا کر دیا، اور تجھے کیا؟ مجھے رہا ہونا تھا، تو تم کو پھانسی دے دو اس کو۔ تو دیکھو، زندگی ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، موت ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بہترین طریقہ دعوت کا اختیار کیا، اور یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو چھپاتا ہے۔ اگر تم واقعی خدا ہو اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہو اور اس میں سچے ہو، تو سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں چھپاؤ۔ نمرود جو ہے وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تھی۔ تو اس کے اندر چونکہ وہ ڈکٹیٹر تھے، ظالم لوگ تھے، حکومت میں اپنے آپ پر دوسرے لوگوں پر ظلم کرنا روا سمجھتے تھے، انہوں نے ابراہیم کا مقدمہ پیش کیا، اور یہ کہ صاحب اس کو آگ کی سزا دی جائے، اور ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا۔ اور پھینکنے سے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا۔ تو چنانچہ دیکھے کہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنی۔ اس طریقے سے آپ کو اس ملک کو چھوڑنا پڑا اور وہاں سے ہجرت کی، اور آپ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے جانے کے بعد اپنے حضرت، آپ کے جو بھتیجے آپ کے ساتھ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، حضرت لوط علیہ السلام، اور آپ کی بیوی تھی حضرت سارہ، ان کے ساتھ آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، اور آپ کا جو سفر ہے شام، مصر، اور اس کے بعد میں اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اور حاجرہ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے مکہ کے اندر ان کو جو ہے چھوڑا، وہ پوری تفصیلات جو ہے الحمدللہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ تو کنعان سے جو ہے مصر اور دیگر دوسری جگہ
اور پھر اپنے بھتیجے لوط کو جو ہے ایک دوسرے مقام پر جو ہے وہ ذمہ داری دی۔ چنانچہ آپ جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے بڑھاپے کی عمر میں جب آپ پہنچے تو ایک اولاد کی تمنا آپ کے دل میں تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے ایک نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور فرشتوں کے ذریعے آپ کو پیغام ملا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے کہ تم کو ایک بیٹا ہوگا۔ تو ہماری ماں حضرت حاضرہ ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس بڑھاپے میں، جبکہ میں وہ ہوں بانجھ ہوں، اس عمر میں مجھے بیٹا ہوگا؟ تو اللہ کا ایسا ہی حکم ہے، اور آپ کو جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ہوئے۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے عمر آپ نے پائی اور نوجوانی میں جب آپ نے قدم رکھا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اور اس میں آپ جو ہے قربانی کر رہے ہیں حضرت اسماعیل کی، اپنی پیاری چیز کی۔ تو آپ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت اسماعیل فوراً جو ہے اس پر جو ہے وہ ہاں کہہ دیتے ہیں کہ اے میرے ابا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو بجا لائیے، آپ اس کی اطاعت کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر لوگوں میں سے پائیں گے۔ ایسی پرورش آپ نے اپنی اولاد کی تھی، اور جو اتنی مطیع اور اتنی فرما بردار اپنے باپ کی تھی، اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک گئی۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ آپ کے سب کے علم میں ہے، جو ہم بقرعید یا عید الاضحیٰ جو مناتے ہیں، جس کے اندر قربانی جو ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات اور اللہ کی راہ کے اندر اپنا ہر کچھ قربان کرنے کا جذبہ جو ہے وہ جانوروں پر چھری رکھ کر ایک عبادت کے طور پر، ایک سنت ابراہیمی کے طور پر، ایک اللہ کی جو ہے جو حیات بخش زندگی انہوں نے دی تھی کہ ہم سب کچھ تیرے اوپر قربان کر دیں گے، اس جذبے کی تسکین کے لیے یہ جو قربانی جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم یادگار جو مینا کے اندر آپ جب لے کے گئے اسماعیل علیہ السلام کو، اور آپ نے حکومت خداوندی کے تحت آپ پر جب چھری رکھی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹایا، اور اس کی جگہ ایک دمبا جو ہے وہ ذبح ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہا کہ ہم نے جتنی بھی آزمائش ان میں ڈالا تھا اس کے اندر آپ جو ہے پورے ہوئے۔ اور آپ نے کہا کہ جو مشہور جو قربانی کی دعا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ہے کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے اللہ، اے رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، تمام کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس پروردگار کے لیے ہے جو پوری کائنات کا پالن کرنے والا ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے، اس کا رب ہے، اور میں سر اطاعت جو ہے خم کرتا ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبہ بھی ہمارے اندر آنا چاہیے کہ ہم جب جانور کو قربان کریں تو ہم اللہ سے یہ عہد کریں کہ جب ضرورت ہوگی تو ہم ہر چیز اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیں گے، چاہے ہماری جان ہو، چاہے مال ہو، چاہے ہماری صلاحیت ہو، چاہے ہمارا وقت ہو، چاہے ہمارا کیریئر ہو، ہر چیز خدا کی راہ کے اندر قربان کرنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ ہماری اولاد کی بھی ہم اسی طریقے سے پرورش کریں کہ وہ بھی جو ہے اس چیز کی تیاری کرے اور وہ بھی اس قربانی کرے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، وہ ایسی نیک اولاد جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور جب یہ بڑے ہوئے، بڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا بنے، آپ کے ساتھ چلنے لگے، اس وقت اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، حاضرہ اور اسماعیل کو جو مقام خاص ہے، بیت اللہ کا جو جگہ متعین ہے پہلے سے، اس جگہ کے پاس جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ آپ ایسی جگہ جہاں کوئی پانی نہیں، کوئی درخت نہیں، پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، جس کو قرآن خود کہتا ہے وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی، پہاڑوں کے درمیان کی ایسی جگہ جہاں کوئی چیز، کوئی سبزہ، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، وہاں آپ چھوڑ کے جانے لگے۔ حضرت حاضرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف بار بار دیکھا، جب انہوں نے مڑ کر کہا کہ حاضرہ کہ آپ کیا یہ ہمارے رب کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب بچہ
اس کو لٹا دیا، اور جب وہ پیاس سے تڑپنے لگا اس وادی غیر ذی زرع کے اندر، تو حضرت حاضرہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ صحیح کرتی ہے، دوڑتی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اور جیسے ہی وہ نصیب کے علاقے میں آتی ہے، اس نچائی میں آتی ہے، تو اپنے بیٹے کی طرف نگاہ کر کے دیکھتی ہے کہ میرا لال کیسا ہے۔ اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ایام حج کے لیے صحیح کی شکل کے اندر اس کے اندر جو ہے اس کو فرض قرار دیا حج کے دوران کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ برادران اسلام، اس ایک ایک پل کو آدمی محسوس کرتا ہے جب صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ سعی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ وقت کے بعد جب وہاں واپس وہ پہنچے ہیں اور اپنے بیٹے کو دیکھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہاں خانہ کعبے کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی ان بنیادوں کو، ان دیواروں کو اٹھایا، جس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ قَوَاعِدُ، جب ابراہیم نے ان قواعد کو، ان بنیادوں کو اٹھایا، من البیت و اسماعیل، اور اس گھر کی اسماعیل کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو نیو تھی، جو بنیاد تھی، اسی کے اوپر جو ہے اس کو اٹھایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہ پہلے سے مختص تھی، متعین تھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی وہ جگہ تو بہرحال وہاں موجود تھی، اور اسی پر جو ہے اس کو اٹھایا۔ اور جب وہ بنا رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک نبی اٹھا جو ان کا یزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں ان کو۔ اور اسی کے عوض میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وطن سے اور اس نسل سے اور اس قبیلے سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے، جہاں ایک طرف حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک لمبی نبیوں کا سلسلہ ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل کہلائے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا، پھر ان سے یوسف علیہ السلام، اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر دوسرے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ ان کی نسل سے آئے، اور بنی اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بنایا۔ آپ دیکھیے، پھر آپ کو حکم ہوا کہ حج کی منادی دو، کہ اے اللہ تعالیٰ یہاں سے کون بات سنے؟ تو کہا کہ تم تو آواز لگاؤ، آواز پہنچانا ہماری وہ ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حج کی منادی دی گئی، اور اسی دوران سے جو ہے یہ حج چلا آ رہا۔ لوگ وہاں جس طریقے سے تلبیہ پڑھتے ہیں سفر کے اندر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میں حاضر ہوں تیرے لیے۔ اس طرح سے پورا وہ جو ہے تلبیہ پڑھا جاتا ہے اور وہاں جی جاتی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بار بار جو ہے ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ اسوہ ابراہیمی، ملت ابراہیمی قابل تقلید ہے، اس کی پیروی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے گیا کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، اور وہ مشرک میں سے نہیں تھا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، کہ ابراہیم جو ہے مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم کے طریقے کے بنیادی ترکیب عناصر کیا ہیں، وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون سے پارٹس ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ملت ابراہیم کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، جو کہ اس کے عناصر ترکیبی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز وہ ہے توحید۔ آپ پوری زندگی توحید کے علم بردار رہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی مرکز توحید ہے کہ یہاں سے توحید کا سرچشمہ جو ہے وہ پھوٹا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ وحدہ، اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں،
लहुल मुल्क, ये सारी कायनात उसकी है, वलहुल हम्दो, तमाम तारीफें उस खुदावंद कुद्दूस के लिए, जो ही वही जिंदा करता है, वही मारता है। और आप देखिए दूसरी चीज रिसालत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसानों को ऐसे ही दुनिया के अंदर नहीं छोड़ दिया, बल्कि जहां इस दुनिया के अंदर उनके मादी असबाब जिंदगी गुजारने की चीजें पैदा की, वहीं उनकी रूहानी तस्कीन के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी किया, यानी कि रिसालत। चुनाचे देखिए कि नबियों का सिलसिला और आपकी खुद की ज़िंदगी के अंदर भी रिसालत की जो है हक्कानियत और उसकी इस बात मिलती है। इसी तरीके से आसमानी मज़ाहिब की जो बुनियाद होती है, आखरत, तौहीद, रिसालत और आखरत का आपने बताया, बार बार जिक्र किया कि हम जैसा करेंगे वैसा हमको जो है वो मिलेगा और ये चीज़ें आएगी। नमाज के मकाम इब्राहिम के लिए कहा कि इब्राहिम के मकाम को आप जो है नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, तो ये नमाज का जिक्र जो है आपकी रिसालत में मिलता है। और ये सारी चीज़ें, कुर्बानी जिसका अभी मैंने जिक्र किया, हज एक पूरा तफसीली चीज़ है कि किस तरीके से एक कमांडर जो है और एक फ़ौजी जो है अल्लाह की राह के अंदर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाते हुए पहुंचता है, हेडक्वार्टर यानी कि खाना काबा का तवाफ़ करता है, तवाफ़ ज़ियारा करता है, और वहाँ से कूच कर मीना, और मीना से सीधा हुक्म खुदावंदी के तहत दूसरे दिन जो है अरफात में जो रुकन आज़म की हैसियत से वहाँ हाज़री बजा लाता है, और अरफात के बाद रात को जो है मुज़दलिफ़ा में, और सुबह चांद मारी के लिए और रमी ज़मरात के लिए मीना के अंदर, और फिर वापस हेडक्वार्टर के अंदर तवाफ़ ज़ियारा करता है और सफ़ा और मरवा की सही करता है और अपने हज को मुकम्मल करता है और कुर्बानी अदा करता है। आप देखिए इसी तरीके से खतना का जो सुन्नत है वो सुन्नत इब्राहीमी है, वही हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में भी उसको जो है अल्लाह ताला ने जारी रखा। इसी तरीके से इनफरादी जिम्मेदारी, ये जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह के सामने हर एक इंडिविजुअल इनफरादी आदमी उसको जवाब देगा कि उसने दुनिया के अंदर क्या काम किया है, और उसी के बदल, उसी के मुताबिक उसको जज़ा या सज़ा जो है वो मिलेगी। और ये मिल्लत इब्राहीमी की बुनियादी अनासिर है जो हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसी तरीके से आप देखिए यहूद, वो भी मिल्लत इब्राहीमी के, वो उनको भी कहा गया, लेकिन उन्होंने उससे इनहराफ किया। ईसाइयत या नसारा, उन्होंने भी जो है मिल्लत इब्राहीमी से वो किया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा अल्लाह ताला ने कि आप जो है मिल्लत इब्राहीमी के इब्राहीम के तरीके की, इब्राहीम की सुन्नत की पैरवी कीजिए, तो आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है वो पैरवी की, और पूरी उसकी जो रूह है आपको उसके अंदर जो है वो नज़र आएगी कि सीरत खलील असलन अहले ईमान के लिए काबिल तकलीद है, और उसको उसकी तकलीद का हुक्म दिया गया है। जो मरकज़ी तौहीद, रिसालत, नमाज और जो है किस तरीके से हम अकेला आदमी अल्लाह के सामने जवाब देगा, और खतना, ये सारी चीज़ें जो है अहले ईमान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह राइज़ की गई। और फ़रीज़ा हज जो आपकी सुन्नत के तौर पर है उसको भी जो है अल्लाह ताला ने राइज़ किया। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये कोविड-19 की वजह से इस बार जो है बहुत कम लोग, वहाँ के एतराफ़ के लोग ही जो है हज कर पाएंगे, और दूसरे ममालिक के लोग जो है वहाँ नहीं जाएंगे, वरना हर साल लाखों की तादाद के अंदर बंदगाने खुदा जो है वहाँ पहुँचते हैं, जो एक मसावत का पैगाम देता है, एक आलम बिरादरी का पैगाम देता है। दुनिया के तमाम लोगों के अंदर ये पैगाम है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं, जिनका अकीदा तौहीद, रिसालत और आखरत पर है, और अल्लाह के सामने जवाबदेही का जो एहसास रखते हैं, वो किस तरीके से वहाँ जो है वो पहुँचते हैं और वो करते हैं। ख़ातमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपका वो जो है सिलसिला ख़ानदान से है। इसी तरीके से आप देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दावत है वो तौहीद की दावत थी। वो अल्लाह के पैगाम को जो उन्होंने आम किया, उसमें अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की वहदानियत और आपके खालिद होने का जिक्र किया। और जिन चीज़ों के को आपने ख़त्म किया वो सबसे बड़ी चीज़ थी शिर्क, और उसके मुकाबले में आप पूरे के पूरे अल्लाह के लिए यकसू हो गए। इन्नी वज़हतु वज़हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन।
یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ دیکھیے، آپ کامل اطاعت، مکمل اطاعت، 100% سرنڈر، اللہ کے حکم کے آگے آپ نے کبھی چون چرا نہیں کیا، یہ آپ کی اسوہ کا خاص نمونہ تھا۔ آج ہم کتنے چیزیں جو ہے وہ جواز تلاش کرتے ہیں، اور آپ کو جیسے ہی حکم ملا ہر حکم کو آپ بجا لائے، بیٹے کو چھوڑ دو، بیٹے کو قربان کر دو، یہاں سے نکل جاؤ، ساری چیزیں جو ہے آپ نے اللہ کے حکم کی۔ آپ کے اندر استغفار اور انابت، اللہ کے منیب تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی جو ہے معافی مانگتے تھے۔ تو یہ آپ کی زندگی کے وہ خصوصی اوصاف تھے کہ آپ ایک طرف منیب ہیں، جھکنے والے ہیں، دوسری طرف یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تیسری طرف استغفار کرنے والے ہیں، اور وہیں آپ شکر بتانے والے ہیں، اپنی دعاؤں میں اللہ کا شکر، اس کا احسان بجا لاتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے مجھے دی۔ اور عبادت گزاری آپ جو ہے نماز کے ذریعے اور دیگر دوسری چیزوں کے ذریعے اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آخر تک انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے میرا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، وہ کروں گا، جب تک امید رہی وہ یہ چیزیں کہی۔ اور اسی طریقے سے مہمان نوازی، وہ بڑے حلیم اور بردبار تھے، یہ آپ کی صفت تھی، اور ہمیشہ سچائی کے گواہ تھے، صداقت شعاری آپ کا جو ہے وہ تھا۔ تو یہ سیرت ابراہیم کے وہ بنیادی اوصاف اور زندگی کے چند چیدہ چیزیں جو ہے میں نے اشارات میں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سیرت ابراہیم کو اپنی زندگی میں تقلید کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خدا کے اس پیغام کی اطاعت کرتے ہوئے جس میں ملت ابراہیمی کو اپنانے کے لیے کہا ہے، اس نمونے کو جو ہے عمل میں لانے کے لیے کہا ہے، ہم کو عمل میں لانے کی توفیق دے۔ ہمارے اس مہم کے بنیادی مقاصد میں ہے کہ ہم سیرت خلیل کو جانیں، پہچانیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔